المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وظہر العجائب تجدہ اللہ فی النوائب کل ہم وغم سائن جلی بے علی صلوات کل دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی صفحہ ماتم ممکنات کی مالکہ اپنی کشف آپ لوگوں کی یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ کرنا چاہیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیے۔ آج ضلع رحیمیار خان کے شہر خانپور میں دہشت گردی ہوئی ہے جس میں عدالت شہید ہوئے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں بادشاہ حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، لوالدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہمارے وارث امام زمانہ حجت خدا قائم آل محمد وقت دوران کا چرد ظہور فرمائے۔ صلوات سارے مل کے بلند صلوات سارے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ درد ہوتا ہے، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ درد ہوتا ہے۔ آج جیو نیوز پہ ایک پٹی چل رہی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ یزیدیت کے پیروکار ہیں۔ ہم پچھلے 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ درد ہوتا ہے، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ درد ہوتا ہے۔ ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، علی والے کو کربل سے خانپور تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابو ذر کمبر اور عمار کی جیون بھر شوکت مصروف رہے کس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ صحابیوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، مولوی علی سمجھنے کے چکر میں صحابیوں کو سلمان کی سمجھ نہیں آتی، مولوی علی سمجھنے کے چکر ہے۔ عجیب نوکر ہے اس گھر میں، کئی نوکر علی بادشاہ کے، عجیب نوکر ہے، ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے، ہر نوکر کی اپنی طبیعت ہے۔ کوئی سورج کو چڑھنے کی دعائیں منگواتا ہے، کوئی جنت کی خرید و فروخت ہے، کوئی جنت سے کھانے منگواتا ہے، کوئی جنت کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ 4 مسئلے میرے لوگوں پہ آگے اگر آپ اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے، ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے منتیں کرتے رہے جنت کی پرچی کے لیے، ایک طرف تیرے ولی کاغذ قلم تھامے ہوئے منتیں کرتے رہے جنت کی پرچی کے لیے، ایک طرف ان کے فقیروں کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچنے لگتے ہیں جنت جیب خرچی کے لیے، بیچنے لگتے ہیں جنت جیب خرچی کے لیے۔ عجیب نوکر ہے، کوئی جنت کی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی جنت سے کھانے منگواتا ہے۔ وہ بھی ایک نوکر تھا اس گھر کا جس کا نام بلال ہے، وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر ہے جس کا نام بلال ہے۔ بلال کو بلایا محمد نے، بلا کے سمجھتے بلال، کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے، بلال کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال کل سے اذان نہ دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہہ رہے تھے، آپ نے تو نہیں کہا؟ محمد سمجھتے نہیں بلال میں نے نہیں کہا، لوگ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں لوگوں کو، ان لوگوں کی جتنی حیثیت ہے نا
جتنی ان کی اوقات ہے میں نے جانتا ہوں. آپ نے مجھے کہا, محمد نے کہا نہیں بلال کو لوگ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ بلال کو کہتے ہیں اس کا رنگ کالا ہے. بلال وہ کہتے ہیں اس کا رنگ کالا ہے. اس نے کہا میں نے خود بنایا. بلال کو کہتے ہیں اس کے ہونٹ موٹے ہیں. اس نے کہا میں نے خود بنائے ہیں. بلال کو کہتے ہیں اس کی زبان میں لکنت ہے, رک رک کے بولتا ہے. بلال وہ کہتے ہیں یہ رک رک کے بولتا ہے. محمد کہہ رہے تھے بلال کو کہتے ہیں یہ رک رک کے بولتا ہے. بلال نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, مجھے پتہ ہے میں رک رک کے بولتا ہوں. پھر بھی حسن حسین مجھے نانا کہتے ہیں. میں نے تاریخ عرب میں کئی ایسے زبان دراز لوگ دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا. میں نے تاریخ عرب میں کئی ایسے زبان دراز لوگ دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا. محمد فرماتے اچھا بلال وہ کہتے ہیں کل سے بلال اذان نہ دے. اس نے کہا میں دیکھ لوں گا لوگوں کو. وہ ہاتھ سے چلا سر بطول پہ آیا. حسن حسین کی اماں نے وعدہ کیا بلال تو سو جا, بلال تو سو جا, یہ تمہاری آپس میں بھائیوں کی بات ہے, بھائی بھائی کی عزت رکھتا ہے. تو بھی میرا نوکر ہے, سورج بھی میرا نوکر ہے. تو بھی میرا نوکر ہے, سورج بھی میرا نوکر ہے. تم آپس میں پیر بھائی ہو, بھائی بھائی کی عزت رکھتا ہے. تو گھبرا نہ, تو سو جا. وہاں سے چلا اس مرکزی چوک میں آیا جہاں پہ وہ غیر مرکزی کابینہ کری تھی. اس مرکزی چوک میں آیا جہاں وہ غیر مرکزی کابینہ کری تھی. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلال کہتا سنا ہے کل سے اسیر رکنت کو تم نہ کچھ آن باندھ گے. سنا ہے کل سے اسیر رکنت کو تم نہ کچھ آن باندھ گے. خدا کے گھر میں نئے طریقے سے کارے حق کا بیان دو گے. خدا کے گھر میں نئے طریقے سے کارے حق کا بیان دو گے. جو شمس مانوس مجھ سے ہے, بلال کہتا جو شمس مانوس مجھ سے ہے, کیا اسے بھی مجھ کی زبان دو گے؟ اذان کر صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. اذان کر صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے, صبح ہوئی تو اذان دو گے. بلال کہتا کسی نے کل صبح اذان دے دی, کسی نے کل صبح اذان دے دی تو پھر قضائے کبھی نہ کہنا. ملک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملا میں علی نہ کہنا. پڑھنے والے کافی تعداد میں ہیں. ہزار گنا اس سے زیادہ فضائل کوئی امور آتی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 یا 2.5 منٹ وہ آتی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے. وہ ہمارا کتاب ہمارا علم سننے نہیں آتی, وہ اسی انتظار میں ہوتی ہے کب مجھے یتیمی کا پرسہ دے. آپ آتے بھی قریب سے, جاتے بھی جلدی ہو. وہ دور سے آتی ہے اور دیر سے آتی ہے. آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا, آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا. فرض جبریل, جبریل نازل ہوا. اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا. سلام کے بعد کچھ سامان دیا. محمد نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جانتے تھے, ودا پیغام کے لیے پوچھا جبرائیل ما ہاذی جبرائیل, جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاذی کفن و کفور من الجنت, یہ جنت کا کفن ہے, یہ جنت کا کفور ہے. اللہ کہہ رہا ہے قسم و الا خمسۃ, اسے اس کے 5 ٹکڑے کرو. حصہ تم وقت, ایک ٹکڑا آپ کا ہے. حصہ تم نے علی, ایک ٹکڑا علی کا ہے. حصہ تم نے فاطمہ, ایک ٹکڑا فاطمہ کا ہے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو جملہ سمجھنا, ایک ٹکڑا آپ کا ہے, ایک علی کا ہے, ایک بطول کا ہے. حصہ تین الحسن, 2 حصے حسن کے, 2 حصے حسن کے ہیں. محمد نے کفن اور کفور کے 5 ٹکڑے کیے. ایک اپنے پاس رکھا, ایک علی کو دیا, ایک بطول کو دیا, 2 حسن کو دے دیے. ایک اپنے پاس رکھا, ایک علی کو دیا, ایک بطول کو دیا, 2 حسن کو دیے. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا, تم میں سے جو زینب کی قرید ہے وہ ضرور ماتم کرے. باقیوں کا اپنا مقدر. کفن بھی ختم, کافور بھی ختم. زینب نے حسین کو دیکھا, حسین نے زینب کو دیکھا. دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے. بطول کی نگاہ پڑی, بہت سے قریب جا کے سینے میں سر رکھ کے بیوی فرماتی ہے بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں رکھتا. بابا اپنے پاس رکھ لیا, علی کو دے دیا, مجھے دے دیا, حسن کو 2 حصے دے دیے. میں حسین کو ایک بھی نہیں دیا. محمد نے بیٹی کا ماتھا چوم کے عائشہ سے کہا بطول کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے, کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے, کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے. تیرے بیٹے کو نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن دینے والا, نہ کوئی
غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ آخری جملہ میں ممبر اپنے والد علیہ السلام کو دے رہا ہوں، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ نانا دنیا سے چل رہا تھا، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ ماں دنیا سے چل رہی، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ علی مسجد میں شہید ہو گئے، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 27 صفر 50 ہجری حسن کو نہیں ملا، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ حسن کا ذکر کر کے باہر رہا، چنتی بھی رہی، سوچتی بھی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 28 صفر کو حسین جنازہ لے کے نکلا، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ تم میں سے 5 کلو پیسے اٹھائے، تم نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، کیا کسی سرکار کا کسی کا بھی جنازہ گھر سے نکلتا ہے؟ لوگوں میں سے کوئی بندہ پھول لے آتا ہے، کوئی چادریں لے آتا ہے، کوئی چادر لے آتا ہے، کوئی تسبیح لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے۔ اللہ کی کائنات کا پہلا جنازہ ہے، جنازہ گھر سے نکلا، کوئی تیر لے آیا، کوئی خنجر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، 730 کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے بدن میں لگے، تیروں والا جنازہ لے کے حسین واپس آیا، سرخ جنازہ لے کے آخری جملہ، سرخ جنازہ لے کے حسین واپس آئے۔ زینب کی نگاہیں حسن کے جنازے میں پڑی، چادر ساری بات کھولے، حسین کے قریب آئی،